الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن تاریخ میں بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اس دن غزوہ بدر ہوا تھا اور یہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا کفر اور اسلام کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اور یہ پہلی جنگ تھی اور اسی کے اللہ پاک نے اس کو فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل کر دیا۔ اور بدر یہ 14ویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں، اس علاقے کا نام، اس قصبے کا نام، اس جگہ کا نام بدر ہے۔ ہمارا الحمدللہ وہاں پہ جانا ہوا، بھی وہاں پہ ایک مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے جہاں پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا تھا، اور ساتھ ہی وہ شہدائے بدر کی باؤنڈری والا ہے، وہاں پہ الحمدللہ جانے کا اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی۔ تو بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو اس سینس میں اگر ہم لیں تو یہ وہ مرک ہے جس نے تاریکیوں کو ختم کر دیا اور اجالے جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے آ گئے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، اور ان میں ان کا سارا زیور اور سامان وغیرہ تھا، اور مقصد یہی تھا کہ وہاں سے کوئی اسلحہ وغیرہ خرید کے لایا جائے اور مسلمانوں سے لڑائی کی جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، اور طلحہ بن عبید اللہ کی قیادت میں اور سعید بن زید، یہ 2 لوگ وہاں پہ گئے جا کے، اور وہاں پہ جا کے سارا اور بھی ان کے ساتھی تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا، ابو سفیان لوگوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ جی وہ مسلمانوں نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اور چونکہ اس میں ان کا سارا تجارتی سامان تھا اور بہت زیادہ انٹرسٹ اکنامک جو ہے وہ مسئلہ تھا، تو انہوں نے اپنا پورا ایک لشکر تیار کیا اور آگے ادھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا کہ وہ قافلہ ابو سفیان کا ہے، تو وہ اس کو لیے نکلے، اور یہاں پہ پہنچے۔ جب بدر پہ پہنچے تو وہ یہ سارا جو معاملہ تھا اس وقت یوں ہوا کہ وہ قافلہ چونکہ آگے رینج سے نکل چکا تھا، تو ابو سفیان نے واپس میسیج دیا کہ اب آپ نہ آئیں۔ مکے والوں کو کہا ہم نکل چکے ہیں، آگے آ چکے ہیں، محفوظ ہو چکے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا نہیں ہم جائیں گے، بدر تک ہم جائیں گے، اور ہم جا کے وہاں پہ شراب پئیں گے اور عیاشی کریں گے اور کنجریاں چاہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ تو لوگوں نے سے کہا کہ یار آپ نہ جاؤ، ان کا نہیں میں جاؤں گا۔ تو اسی بحث میں ان کے ایک ساتھی تھے اخنس بن شریک، یہ وہاں سے علیحدہ ہو کے اسی ڈسپیوٹ میں وہ چلے گئے۔ تو 1300 لوگ وہاں سے چلے تھے، پھر یہ 300 اپنے ساتھیوں لے کے چلے گئے، یہ 1000 رہ گئے۔ بعد میں وہ بڑا اس پہ خوش ہوتے تھے کہ ہم اس مارکے میں نہیں گئے اور ہم شکست سے بچ گئے، ہم ہلاکت سے بچ گئے۔ تو اس طرح کر کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پہنچ گئے بدر میں، تو مشورہ کیا کہ اب یہ سچویشن ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں نے تو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم تیاری نہیں کر کے آئے، آپ واپس چلے جائیں، ہم تیاری کر کے آئیں گے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس میں سورہ انفال میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ واپس جانا چاہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ جس طرح ہم کہیں گے ہم ریڈی ہیں۔ پھر مقداد بن اسود انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ اس خبان تھا ربک فقاتل انا ہاہنا قاعدون، جا موسیٰ تو لڑ دے، تیرا خدا سی تے آپ بیٹھے ہوں، جدو کامیابی ہوگی اسی آر رڑا دے تو۔ تو پھر ان کا ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم معذر ہیں یا رسول اللہ، جیسے جس سے لڑائیں گے لڑ جائیں گے، جس سے جوڑیں گے توڑیں گے، ہم ہر کام کے لیے تیار ہیں۔ پھر سعد بن معاذ مدینہ منورہ کے جو انصار کی طرف سے کھڑے، ان کا یا رسول اللہ ہم بالکل ریڈی ہیں، آپ شاید ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا رویہ ریئیکشن ہے، تو ہم بالکل ریڈی ہیں، اگر آپ ابھی ہمیں پہاڑوں سے چھلانگیں لگانے کے لیے آرڈر کریں گے ہم لگا دیں گے، ہم یمن کے مقام تک دوڑتے چلے جائیں گے، ہم نہیں رکیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی شان، وہ خیمے لگائے گئے، جس جگہ پہ خیمے لگائے گئے تو حباب بن منظر وہ ایک صحابی آپ کے تھے، غیر معروف سے صحابی تھے، لیکن انہوں نے مشورہ بڑا اچھا، ان کا یا رسول اللہ آپ کو یہ وہی ہوئی ہے یا آپ اپنی مرضی سے؟ ان کا جی میں اپنی مرضی سے لگا رہا ہوں۔ کہا نہیں، اگر آپ وہاں پہ اونچی جگہ پہ لگائیں نا تو ہم اونچی جگہ پہ ہوں گے تو وہ نیچے ہوں گے، ہم اس پہ آسانی سے حملہ کر سکیں گے۔ تو اتنے میں وہی آ گئی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حباب بن منظر نے جو مشورہ دیا یہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ اسی کو فالو کریں۔ تو اس سے یہ ایک بات شو ہوتی ہے کہ یعنی
بعض دفعہ چھوٹوں کی بات بڑوں کو مان لینی چاہیے، اور بعض دفعہ عام زندگی میں بھی دیکھا گیا ہے بعض دفعہ چھوٹے ایسی بات کر دیتے ہیں جو بڑی اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے، اور بندہ کہتا ہے جی یہ بال انہوں کی پتہ ہے میں بڑا جاننا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ ایک بڑا اس سے ہمارا جو دین ہے اس میں بڑے بڑے یعنی ہمیں لیسن ملتے ہیں، بڑے بڑے سبق ملتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ بات کرتا ہے، چھوٹے لیول کا بندہ بات کرتا ہے، بڑوں کو غور کرنا ہر سیٹ اپ میں، وہ دینی سیٹ اپس ہیں، دنیاوی سیٹ اپ ہیں، تو اس میں سب میں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو یہ نہ بندہ سوچے انہوں کی پتہ ہونا جی کل نویں نسل یہ نہیں پتہ سانوں بڑا پتہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کی شان وہ یہ سارا جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ ہوتا تھا شاہ سوار لڑتے تھے، جو بڑے دونوں طرف کے بڑے پہلوان ہوتے تھے، بڑے مضبوط لوگ ہوتے تھے، ان کی 1 بائی 1 جو ہے وہ لڑائی ہوتی، دو بدو لڑائی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر عام جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو اس سے پہلے ایک ہوا چلی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ہوا جو ہے نا یہ اللہ نے بھیجی ہے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا یہ آ گئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور ہوا چلی، پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام بھی آ گئے ہیں 500 فرشتوں کو لے کے ہماری مدد کے لیے، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، ہم 1000 فرشتے آپ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ وہ مارکہ ہے جس میں اللہ نے فرشتوں کو براہ راست بھیجا، بلکہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں، کہ وہ بدر والے، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہمارے آسمانوں میں بھی وہ فرشتے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ تو جب ولید، عتبہ اور شیبہ یہ 3 آئے وہاں سے، تو پھر یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور عبید بن حارث، یہ بھی آپ کے تایازاد، حضرت عبد المطلب کے 15 بیٹے تھے، یہ سب سے بڑے حارث تھے، ان کے یہ بیٹے تھے عبید، تو ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، اور عبید کا جو لڑائی ہوئی تو ان کا ٹانگ کٹ گئی، پھر حضرت علی اور حمزہ علیہ السلام دونوں نے جا کے اس کا وہ جو ہے نا سر قلم کر دیا، پھر آپس میں یہ یعنی عام لڑائی شروع ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے، چند گھنٹوں کے اندر ہی فیصلہ ہو گیا، اور فرشتوں کو اللہ براہ راست ہدایات دے رہے تھے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی جو پور ہے نا، ان کو ہڈیاں جو ہیں ان کے اوپر مارو، یعنی وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان کو ہدایات دے رہے تھے فرشتوں کو، کیوں؟ انہوں نے اللہ رسول کو بڑی اذیت دی ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ 70 جو ہے کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے مسلمانوں کے، جو 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس طرح کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اور عزت دی اور عروج دیا، اور وہ جو وہ مورخین لکھتے ہیں کہ کروڑوں کا سامان ان کے پاس تھا، جو کفار آئے تھے وہ کروڑوں کا سامان لے کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کے لیے آئے تھے، اور 50,000 دینار سونے کا سکہ ہے، آج کل اس کی قیمت 1 دینار 20,000 روپے کا تقریباً بنتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کتنا پیسے خرچہ انہوں نے کیا تھا، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 8 تلواریں، اور وہ 700 گھوڑے ہیں اور ان کے پاس تلواریں ہیں، اور مقابلہ ظاہری طور پہ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو وہی فرماتے کہ آپ جا رہے ہیں بدر میں، آپ کی باقاعدہ لڑائی ہوگی، آپ پوری تیاری کر کے جائیں، اسلحہ لے کے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو بتانا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ یہ جنگ اسلحے کی جنگ نہیں تھی، یہ براہ راست اللہ کی مدد اس میں تھی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے وہ آپ کے چچا، ان کا اتنا قد تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، پاؤں نیچے لگتے، اس لیے اونٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، تو وہ ان کو ایک چھوٹے سے قد کے صحابی باندھ کے لائے، ایسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو لپیٹ کے ان کا جناب انہوں نے مجھے نہیں باندھا، بلکہ اوپر سے کوئی پتہ نہیں کوئی ان سین فورس آئی، انہوں نے ایسے کیا نا رسی باندھ لی ہے، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں باندھا، ان کا اللہ نے تیری فرشتے کے ذریعے مدد کی، اللہ نے تیری فرشتے کے ذریعے مدد کی۔ تو پھر قیدیوں کے والے سے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، کچھ 2-4 لوگوں کو تو قتل بھی کر دیا گیا، باقیوں کے بارے میں مشورہ عمر نے مشورہ دیا کہ ان کے رشتہ داروں کو والے کیا جائے، یہ قتل کر دیں۔ یہ جو عبداللہ بن رواحہ تھے، ان کا مشورہ تھا آگ ان کو
جلا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فدیے کے والے سے مشورہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ فدیہ لے لیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ عمر نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب بالکل قریب آ چکا تھا۔ اللہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ تمہارا مشورہ پسند تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اللہ کو ان کا خون بہانا پسند تھا، اور یعنی یہ اگر تم مشورے سے نہ یہ کرتے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب بالکل ککر کے قریب آ چکا تھا۔ بہر اللہ رب العزت نے یہ ایک فتح دی، اور یعنی صرف محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ پہ توکل کر رہے تھے، اللہ پہ بھروسہ کر رہے تھے، پورا یقین ان کا اللہ کی طرف تھا، تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ اس وجہ سے اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر کر سکتے ہیں گردوں سے قطار کے اندر قطار اب بھی۔ تو اللہ رب العزت آج کے مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دے، اگر آج بھی وہ اپنے اندر، اور آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی اللہ والے ڈٹ جاتے ہیں جو اللہ کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سارا باطل جو ہے وہ گھٹنے ٹیک جاتا ہے، ترلے منتیں کرتا ہے جناب ہمارے سے معاہدہ کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کا یقین جب اللہ کی ذات پہ پختہ ہوگا، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس لیے یقین جو ہے نا یہ اصل چلاتا ہے بندے کو۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، خود سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقین۔